دوستو، تیمور کی وفات کے بعد اس کی نسل میں کوئی ایسا باصلاحیت شخص پیدا نہیں ہوا جو تیمور کی عظیم و شان سلطنت کو بگرنے سے بچا سکتا تھا۔ چنانچہ تیمور کے بعد وسط ایشیا میں تیموری شہزادے اور امراء نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے۔ انہی ریاستوں میں ایک ریاست فرغانہ تھی جس کا حکمران عمر شیخ مرزا تھا۔ ہندوستان کی مغل سلطنت کا بانی بابر مرزا اسی عمر شیخ مرزا کا بیٹا تھا۔ بابر کا سلسلہ حسب النسب باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا ہے، لہٰذا بابر کی رگوں میں تیمور اور چنگیز خان دونوں کا خون تھا۔ 1494 میں عمر شیخ مرزا کا انتقال ہوا۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی۔ شدید خانہ جنگی کے حالات میں نوعمر بابر کے لیے فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کی حفاظت کرنا قریب ناممکن تھا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ دوستو، چنانچہ 10 سال تک بابر خود کو اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں سے جنگ و جدل میں الجھا رہا۔ وسط ایشیا کے حالات سے مایوس ہو کر بابر نے افغانستان کا رخ کیا اور 1504 میں کابل فتح کر کے وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اس وقت ہندوستان میں لودھی پٹھان حکومت کر رہے تھے۔ پنجاب کی خود مختار مسلم ریاستوں اور لودھی حکمرانوں کے درمیان علاقائی تسلط کے لیے اکثر جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ ملتان کے حاکم نے بابر مرزا کو ہندوستان پر حملے کرنے کی دعوت دی۔ بابر ویسے بھی ہندوستان کے ان علاقوں پر جو تیمور فتح کر چکا تھا اپنا حق سمجھتا تھا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے تھے۔ دوستو، ملتان کے حاکم کی دعوت پر بابر نے ہندوستان پر آخری حملہ کیا اور 1526 میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کی شکست سے اقتدار پٹھانوں کے ہاتھوں سے نکل کر تیموری مغل خاندانوں میں منتقل ہو گیا۔ اگرچہ کہ پٹھانوں نے رجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان کا اقتدار چھین لیا تھا، لیکن سلطنت دہلی کے دور میں رجپوتانہ عملاً مختلف رجپوت خاندانوں کے تسلط ہی میں رہا تھا۔ لودھی حکومت کے دور میں سلطنت دہلی سکڑ کر ایک علاقائی حکومت بن گئی تھی اور رجپوت دوبارہ ہندوستان کا اقتدار حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا بابر کے حملے کے وقت رجپوت ابراہیم لودھی کا ساتھ دے کر مشترکہ طاقت کے ساتھ بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنے رہے، کیونکہ رجپوت سمجھتے تھے کہ بابر تیمور کی طرح لودھی حکومت کو تباہ و برباد کر کے واپس چلا جائے گا اور لودھیوں سے لڑ کر حکومت حاصل کرنے کے بجائے لودھی حکومت کے تباہ شدہ کھنڈر پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن بابر نے دہلی سلطنت کو ختم کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تب رجپوتوں کی آنکھیں کھل گئی اور وہ دہلی کی مرکزی حکومت کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ دوستو، چتور کے راجا رانا سنگا کی قیادت میں رجپوتوں کی متحدہ فوج نے بابر کو ہندوستان سے نکال کر باہر کرنے کے لیے پیش قدمی ہی کی۔ بہت سارے افغان سردار جو لودھی خاندان کی تباہی کے بعد بابر کے جانی دشمن ہو گئے تھے وہ بھی رجپوتوں سے مل گئے۔ 16 مارچ 1527 کو بابر نے 12,000 کی فوج کے ساتھ کنواہا کے مقام پر رجپوتوں اور افغانوں کی 2 لاکھ متحدہ فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ کنواہا کی جنگ کے بعد بہت سارے شکست خوردہ افغان سردار بنگال کے حاکم نصرت شاہ کے پاس پہنچ گئے اور نصرت شاہ کی مدد سے انہوں نے بابر سے ایک بار پھر جنگ کی۔ 6 مئی 1529 کو بابر نے نصرت شاہ اور شکست خوردہ افغان سرداروں کی متحدہ فوج کو دریائے گاگرا کے کنارے شکست دی۔ کنواہا اور گاگرا کی جنگ کے بعد مغل اقتدار کو چیلنج کرنے والا دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی دعوے دار باقی نہ رہا۔ دوستو، ہندوستان میں مغل حکومت 315 سال تک رہی۔ پہلے 181 سال بابر کی تخت نشینی، 1526 سے لے کر اورنگزیب کی وفات 1707 تک مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ ہے۔ اگر ان 181 سالوں میں سے 15 سال جب اقتدار شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان میں رہا، یعنی 1540 تا 1555 نکال دیے جائیں تو مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ 166 سال کا ہوتا ہے۔ اس دوران نہایت عظیم صلاحیتوں کے 6 بادشاہ مغلیہ سلطنت کو نصیب ہوئے۔ ان 6 بادشاہوں میں بابر،
ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر۔ 1707 سے 1799 یعنی 82 سال کا دور مغلیہ سلطنت کا عہد زوال ہے۔ اس دور میں مغلوں کی فوجی قوت آپس کی خانہ جنگی میں تباہ ہو گئی۔ انگریزوں نے بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی حقیقی دعویدار ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان کے سیاسی افق پر صرف مرہٹہ طاقت باقی رہ گئی تھی، جسے مختلف محاذوں پر شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1803 تک اقتدار سے بے دخل کر دیا اور مرہٹہ سردار ایک ایک کر کے کمپنی بہادر کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ دوستو، مرہٹہ طاقت کو کچلنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی کی مرکزی حکومت کی دعویدار بن کر ہندوستان کے سیاسی افق پر نمودار ہو گئی۔ چنانچہ 1803 میں جنرل لیک کی سرکردگی میں ایسٹ انڈین کمپنی کی فوجیں علی گڑھ اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی میں داخل ہوئی تو محل شہنشاہ شاہ عالم بے بسی کے عالم میں ایک پٹے ہوئے شامیانے کے نیچے انگریزوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جنرل لیک نے مغل شہنشاہ کو اپنی حفاظت میں لے کر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور پھر بر عظیم کا اقتدار اعلیٰ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1799 سے 1857 کی پہلی جنگ آزادی یعنی 58 سال تک مغل اقتدار برائے نام باقی رہا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نہایت حکمت سے ہندوستانی عوام کو باور کراتی رہی کہ خلقت خدا کی مملکت شہنشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ یہ نعرہ انگریزوں نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہندوستانی عوام کیا ہندو کیا مسلمان کی وفاداریاں مغل سلطنت سے اس درجہ مضبوطی سے وابستہ ہو چکی تھی کہ وہ مغل حاکم کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنی عسکری برتری کو منوا لیا بلکہ سیاسی برتری بھی تسلیم کروا لی اور تاج برطانیہ نے کمپنی کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے ان پر بغاوت کا الزام لگا کر جلاوطن کر دیا۔ اب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نعرے کو بدل دیا اور کہنے لگے ملک معظم کا اور حکم انگریزوں کا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔